اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب قضاوت درس نمبر 522 میں اجتہاد و فقاہت میں علم اصول فقہ کی ضرورت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ علامہ شہید ثانی نے قضاوت میں اجتہاد کو شرط قرار دیا ہے، تو اس کے مقدمات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اجتہاد اور فقاہت کے لیے علم اصول فقہ کی ضرورت پر گفتگو ہونے والی ہے۔ علم اصول فقہ کا مفہوم اور ابحاث کا اجمالی بیان، علم اصول کی ضرورت کے متعلق دو مکاتب فقہ کا جائزہ، متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ، روایات اور احادیث کا ذکر ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی نے فقیہ جامع الشرائط کی شرائط میں جو چیزیں ذکر کی ہیں، اس میں غلبۃ الذکر ذکر کیا کہ اس کا جو ہے حافظہ قوی ہونا چاہیے، جس کو ضبط سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، ضابطہ یعنی بھول چوک وہ نہ کرتا ہو۔ اگر ایسا شخص ہو تو اس کی قضاوت کرنا اور محکمہ عدالت کی سرپرستی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور قاضی میں اور قضاوت کرنے والے میں اجتہاد کے شرط ہونے میں شیعہ فقہا میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، اور اجتہاد جو ہے ہر دور میں ظاہر اس کی خاص شکل و صورت رہی ہے۔ دور حاضر میں اس کا بہت سے مقدمات پر توقف ہوتا ہے، جس میں اصول فقہ، حدیث اور یہ علوم قرآن وغیرہ یہ سارے شامل ہیں۔ ایک اجتہاد کا مقدمہ شہید نے بیان کیا کہ علم کلام و عقائد پر اس کو مہارت حاصل ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ جو جواہر و اعراض و دوسرے جو مقدمات ہیں فلسفی، ان تمام پر اس کا احاطہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس کے بارے میں عرض ہے کہ جناب علی جدید علم کلام کی ضرورت سے انکار نہیں کرنا چاہیے، چونکہ آہستہ آہستہ ایسے شبہات اور ایسی مباحث پیش کی گئی ہیں دین اسلام کے بارے میں کہ ان کو ناقد کرنا اور ان کے بارے میں ایک فقیہ کی تصور اور کنسپٹ واضح ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک بات شہید نے پہلے کی تھی یا ہم نے اس کا تذکر دیا ہے کہ تجزی اجتہاد والی وہ کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو مکمل اجتہاد پر احاطہ ہونا چاہیے، یا اگر تقلید کافی نہیں ہوتی کہ کسی کا فتویٰ لے کے ادھر فیصلے کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لطائف اور ظرائف اور اسرار و رموز احکام سے واقف نہیں ہوگا، تو ظاہر بینی میں وہ بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو دور حاضر میں جو علم کلام ہے، ایک تو وہ خود بھی بہت دقیق علم ہے، اور اس کے اثرات علم اصول فقہ میں خود فقہ کی مباحث میں بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو فلسفے کی جو ابحاث ہیں جن کو علم اصول میں استفادہ کیا گیا ہے، علم اصول فقہ پر ابھی گفتگو ہونے والی ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو یہاں پر اتنا ذکر کرنا مقصود ہے کہ شیعہ فقہا میں ہر دور میں بڑے بڑے فلاسفہ گزرے ہیں، علامہ ہلی کو لے لیں، اور اسی طرح خانساری اور ملا صدرہ اور جناب علی علامہ طباطبائی، امام خمینی علیہ رحمہ، ایک بہت بڑا نام ہے شہید باقر الصدر کی کتاب ہے فلسفتنا، اور اس کی اگر تفصیل میں جائیں تو تاریخ فلاسفہ شیعہ 5 جلدوں میں ہے اردو زبان میں، میراث علمی مکتب اہل بیت کے احباب نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ فلسفہ یونانی نہیں بلکہ اسلامی فلسفہ، اور جو دقت ہے مختلف مباحث میں اس کے اسرار و رموز، اس پر وہ واقف ہوگا تو فقہ کی تحلیلوں میں بھی وہ قوی ہوگا۔ ہر دور میں بڑے شیعہ فقہا، جلیل القدر بڑے فلاسفہ گزرے ہیں، حتیٰ کہ جو برے صغیر کے جلیل القدر فقہا ہیں ان کا فلسفے میں بڑا نام ہے۔ علم کلام میں بھی ان کی بہت ساری کتابیں، اگر اس حوالے سے بھی تھوڑا فکر کی جائے تو پوری دنیا میں شیعہ فقہا نے حوزات علمیہ میں بھی اور برے صغیر میں بھی بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ غفران مآب کی کتاب ہے عماد الاسلام، 5 ضخیم جلدوں میں، طبع حجری میں، ابھی اس کو 20 جلدوں میں جدید طبع میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اردو زبان میں لمعۃ الانوار ہے، احسن الفوائد ہے، احسن العقائد ہے، اور ہر فن کی یعنی کہ اس میں توحید کے باب میں سینکڑوں کتابیں ہیں اردو زبان میں، نبوت کے باب میں، امامت کے باب میں، قیامت کے باب میں، معاد کے بارے میں بہت مفصل کتاب، اور پھر ان کی مباحث مختلف علوم میں پھیلی ہوئی بھی ہیں۔ اس لیے
اس پر انسان کو قرآن و سنت سے جو کچھ استفادہ کر سکتا ہے اس کے لطائف اور اسرار و رموز کو سمجھ سکتا ہے، اور خود جو عقلی مباحث سے اس کا استفادہ کر سکتا ہے اس کو ہونا چاہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں علم اصول کا مفہوم اور اس کا اجمالی بیان۔ پہلے عبارت کو دیکھ لیں، شہید ثانی نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمِنَ الْأُصُولِ مَا يُعْرَفُ بِهِ أَدِلَّةُ الْأَحْكَامِ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ وَالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ وَالْإِجْمَالِ وَالْبَيَانِ وَغَيْرِهَا مِمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مَقَاصِدُهُ۔ علم اصول فقہ میں سے اتنا جاننا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے احکام کی ادلہ کی پہچان اسے حاصل ہو جائے۔ امر و نواہی کی بحث بڑی تفصیل کے ساتھ کی جاتی ہے، عموم و خصوص کی بحث کی جاتی ہے، اطلاق و تقیید کی بحث کی جاتی ہے، اجمال و بیان کی، مجمل مبین کی بحث ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مفاہیم کی بحث ہوتی ہے، اور دوسرے مباحث کے جو مقاصد علم اصول میں بیان کیے جاتے ہیں۔ متاخرین میں جو کتابیں علم اصول کے حوالے سے مشہور ہیں، کفایت الاصول ہے محمد کاظم خراسانی افغانی کی، اور اس کی سینکڑوں شروحات ہیں۔ ان کے استاد تھے علامہ شیخ انصاری، شاید مستقیم استاد نہ ہوں لیکن صاحب کفایہ کا زمانہ بعد میں ہے۔ تو علامہ شیخ انصاری کی کتاب ہے رسائل، تو وہ بڑی تفصیلی کتاب ہے۔ اور ان دو کتابوں کے بعد جو کتابیں مثلا درس خارج میں آغا نائینی کی ہو گئی، علامہ محمد حسین اصفہانی کی نہایت الدرایا، اور عراقی کی جو کتابیں ہیں علم اصول کی، اور ان کے بعد پھر علامہ امام خمینی علیہ رحمہ آتے ہیں، اور نجف میں علامہ سید خوئی علیہ رحمہ اور ان کے معاصرین فقہا آتے ہیں، اور ابھی ان کے شاگردوں کے جو ہیں علمی آثار مثلا ان میں بہت زیادہ فقہا کی اصولی تحقیقات ہیں، اور نجف میں علامہ اسحاق فیاض صاحب جو ان کی تقریباً مباحث اصولیہ 15-20 جلدوں تک پہنچی ہے۔ درسی کتابوں میں علم اصول فقہ کے حوالے سے جو مشہور کتاب ہے ابتدا میں پڑھائی جاتی ہے وہ اصول الفقہ شیخ محمد رضا مظفر، یہ بہت بڑے فلسفی اور فقی اور اصولی ہیں۔ ان کی کتاب اصول الفقہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ علم اصول فقہ کی تعریف میں فرماتے ہیں علم یبحث فیہ عن قواعد تقع نتیجتها فی طریق استنباط الحکم الشرعی، ایسا علم ہے کہ جس میں ایسے قواعد اور ضوابط اور فارمولوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ جن کا نتیجہ احکام شرعی کے استنباط کے طریق میں واقع ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم اصولی بحثوں کو کر لیتے ہیں تو اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی دلیلیں ویلڈ دلیلیں ہیں اور کون سی دلیلیں وہ غیر معتبر ہے۔ مثلا قرآن و سنت عقل وغیرہ کو حجیت ثابت کرتے ہیں اصولی فقہا متاخرین، اور قیاسات، استحسانات، اس طرح کی دلیلیں جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتی۔ اور یہ جو امر و نہی، عموم و خصوص، اطلاق و تقیید اور اجمال و بیان کی بحثیں ہیں، یہ لفظی ادلہ کے جو ہیں سمجھنے کے لیے کام آتی ہیں۔ یعنی قرآن میں اوامر پائے جاتے ہیں، نواہی پائے جاتے ہیں، سنت میں اس طرح اوامر، نواہی، عموم، اطلاق وغیرہ پائے جاتے ہیں، تو ان کو سمجھنا موقوف ہوتا ہے۔ مثلا امر کے بارے میں بات کی جاتی ہے، آیا یہ وجوب میں دلالت کرتا ہے یا نہیں، قرآن کے ظواہر حجت ہیں یا نہیں، چونکہ اخباری علماء جو ہیں ظواہر قرآن کی حجیت کے انکار کرتے ہیں، تو اس میں اس کا کوئی نظریہ بنے گا تو وہ جا کر قرآن اور حدیث سے استفادہ کر سکے گا۔ اب یہ متاخرین نے جو باتیں کی ہیں ان کا ایک لب لباب یہاں عرض کیا جاتا ہے کہ احکام واقعی اور احکام ظاہری میں وہ تقسیم کرتے ہیں، اور ان کی دلیلیں اجتہادی اور فقاہتی کی تقسیم کرتے ہیں۔ احکام واقعی وہ احکام ہوتے ہیں جو افعال انسانی کے لیے حقیقت میں لوح محفوظ میں ثابت ہیں، مثلا نماز واجب ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ واجب ہیں، تو ان کو جن دلیلوں سے استفادہ کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، ان کو دلیل اجتہادی کہتے ہیں۔ اور وہ احکام جو کسی فعل کے لیے حکم واقعی کے مجہول ہونے کی صورت میں بنائے جاتے ہیں تو ان کو احکام ظاہری کہتے ہیں، اور ان احکام ظاہری کے اس بات کے لیے اور ان تک پہنچنے کے لیے جن دلیلوں سے استفادہ کیا جاتا ہے
ان کو دلیل فقاہتی یا اصول عملیہ کہا جاتا ہے۔ بہت دقیق بحث ہے، یعنی جب انسان باور کرتا ہے، پہلے تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت میں اگرچہ دعویٰ موجود ہے، صاحب نظر لوگ کہتے ہیں قرآن کی آیات سے بھی استفادہ کرتے ہیں، تبیان لکل شیء اور لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یا اس طرح کی تعبیروں سے وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اس میں موجود ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ اس میں نماز کا حکم موجود ہے، بعض احکام بھی بیان ہے، لیکن ساری تفصیل اس میں موجود نہیں۔ چلو اس مورد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنت میں اس سب کو بیان کر دیا، لیکن پھر بھی ایسے موارد موجود ہیں جن کو مسائل مستحدثہ کہہ سکتے ہیں، جدید مسائل، یا ایسے موضوعات ہیں جن کے بارے میں ذکر نہیں ہو۔ ایک مشہور مثال ہے شرب توتن، یعنی سگریٹ نوشی کے بارے میں اس عنوان سے قرآن و سنت میں کوئی نص موجود نہیں ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب احتمال ہے کہ یہ شریعت میں واقع میں لوح محفوظ میں حرام ہو، اور احتمال ہے کہ حرام نہ ہو، تو اس میں اصولی اور اخباریوں کا اختلاف ہے۔ اس کو شبہ بدویہ تحریمیہ کہتے ہیں، تو اصولی اس میں براعت کے قائل ہیں اور اخباری اس کے احتیاط کے قائل ہیں، اس کو ترک کرنے کے قائل ہیں۔ تو پھر ان اصول عملیہ کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں استنباط کیا جاتا ہے، علم اصول میں اس کی بحث کی جاتی ہے۔ استصحاب کی بحث لے لیں، پہلے ہمیں یقین تھا کہ یہ پانی پاک ہے، بعد میں شک ہوتا ہے تو اس کو ہم پاک سمجھیں گے۔ پہلے مجھے یقین تھا میری طہارت ہے، وضو ہے، میں نماز پڑھ سکتا ہوں، بعد میں شک ہوتا ہے میری طہارت ختم ہوئی ہے نہیں، تو اس میں استصحاب جاری کر سکتا ہوں اور اپنے آپ کو پاکی پر باقی سمجھوں۔ تو یہ استصحاب علامہ شیخ بہائی کے دور پر سمجھا جاتا تھا کہ اس کی کوئی معتبر دلیل نہیں ہے، عقل سے اس کو استفادہ کرتے تھے۔ پہلے یقین تھا، اب اگر شبہ ہوتا بھی ہے تو یقین بالکل ختم نہیں ہو جاتا، ظن کی حد تک باقی رہتا ہے۔ حالانکہ جو متاخر اصولیین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ظن اور گمان میں تو اصل یہ ہے کہ حجت نہیں ہوتا، اب اس گمان کی حجیت کی دلیل بھی لانی پڑے گی۔ تو علامہ شیخ بہائی کے والد گرامی نے ایک رسالہ شاطمہ سب کو لکھا، تو اس میں کہا دیکھیں ہمارے پاس اس میں حدیثیں موجود ہیں، یعنی انہوں نے خود سے محنت کی تو وہ حدیثیں نکال لی جو طہارت کے باب میں موجود ہے، ابتداء بحث میں موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، کہ لا تنقض الیقین بالشک ابدا، کہ یقین کو شک کے ذریعے نہیں توڑنا چاہیے۔ تو یہ زرارہ کی روایات ہیں، جلیل القدر راوی ہے اور اس کی ساری سند بھی درست ہے، اگرچہ مزمرات ہیں، یعنی امام معصوم کا نام ذکر نہیں ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ زرارہ اور اس جیسے جلیل القدر جو فقیہ ٹائپ علماء اور راوی تھے قدیم دور کے، وہ غیر معصوم سے روایت نہیں کرتے، نہیں تو اور بھی روایات موجود ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے، 400، ایک ہی محفل میں آپ نے 400 قواعد فقہی بیان کیے ہیں، اسلامی تعلیمات بیان کیے، اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے، لا تنقض الیقین بالشک ابدا۔ تو اسی طرح احتیاط وہاں پہ کی جاتی ہے جہاں پہ علم اجمالی موجود ہو۔ مثلا ہمیں یقین ہے کہ ایک نماز ہم پہ واجب ہے، جمعہ ہے یا ظہر ہے تو اس میں دونوں کو پڑھنا چاہیے۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ 2 گلاسوں میں سے ایک میں نجاست گری ہے لیکن کس میں ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ ایک میں یقیناً نجاست ہے، تو دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں پہ احتیاط ہوتی ہے۔ تخیر وہاں پہ ہوتی ہے کہ جہاں احتیاط ممکن نہ ہو لیکن علم اجمالی موجود ہو کہ یہاں تکلیف مجھ پر موجود ہے۔ تو یہ ساری بحثیں جو ہیں ان کو وحید بہبہانی کو فاتح اخباریت کہا جاتا ہے۔ اخباری علماء علم اصول فقہ کے منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ اس میں وہی آپ لوگ جو ہے نا جی غیر امامیہ کے قیاس و استحسانات کرتے ہو اور ایسی باتیں کرتے ہو کہ جس سے قرآن و سنت سے دور ہو جاتے ہو۔ حالانکہ حدیثیں کن علماء نے لکھی ہیں؟ کتب اربع ہماری مشہور ہیں، اصول کافی شریف ہے، اصول کافی اس کے پہلی 2 جلدوں کو کہا جاتا ہے یا اس کے کچھ حصے کو کہا جاتا ہے۔ محمد بن یعقوب کلینی کی ہو گئی، اور من لا یحضر الفقیہ شیخ صدوق کی ہو گئی، اور تہذیب الاحکام اور الاستبصار یہ علامہ شیخ طوسی کی ہیں۔ تو اب شیخ طوسی کی 2 کتابیں کتب اربع میں شامل ہیں، اس کی اصولی کتاب عدت الاصول اس کو شامل نہیں کرتے، اخباری اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ ان کے استاد سید مرتضی علم الہدا بغدادی بہت بڑے فقیہ تھے، اپنے دور میں متکلم تھے، ان کی الذریعہ الی اصول الشریعہ 2 جلدوں میں ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے اصول فقہ کی، ان کے اپنے خاص نظریات بھی ہیں، اصول میں بھی اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ ان کے استاد سید مرتضی کے بھی استاد ہیں، وہ شیخ مفید بغدادی
ان کی تذکرۃ اصول الفقہ میراث علمی والوں نے اس کو اردو زبان میں بھی پیش کیا ہے۔ محقق ہلی کی کتاب ہے، اور محقق ہلی کی کتابوں کے نام ہے اصول فقہ کی، جو المعتبر کے مقدمے میں بھی اصول فقہ ذکر کی ہے، اور معارج الاصول بھی ہے۔ علامہ ہلی کی کئی کتابیں ہیں، نہایت الاصول، مبادئ الاصول، تہذیب الاصول، اور اسی طرح جو جلیل القادر فقہا ہے۔ مشہور کتابوں میں شیخ حسن بن زین الدین شہید ثانی کے بیٹی کی معالم الاصول کتاب مشہور ہے، اور شیخ بہائی کی زبدۃ الاصول بڑی مشہور ہے۔ فاضل تونی کی وافیہ علم اصول کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ قوانین الاصول، فصول غربیہ، ایسے ایسے علماء نے علمی جوہر دکھائے ہیں کہ یعنی سینکڑوں کتابیں ہیں۔ ہر دور کے اصول کی ایک خاص منہج ہے، اس کے امتیازات ہیں۔ تو علم اصول کا جو موضوع ہے وہ ہر اس چیز کے بارے میں بحث کرنا ہے کہ جو دلیل بن سکتی ہے۔ فقط ادلہ اربع کے بارے میں وہ بحث نہیں کرتا، چونکہ اس میں بہت زیادہ بحثیں ہوتی ہیں، کتاب و سنت، عقل و اجماع، استصحاب، سب کے بارے میں اس نے بحث کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ انسان جب استنباط کرتا ہے تو قرآن و سنت سے بھرپور طریقے سے استفادہ کر سکتا ہے۔ وہ بالکل ظاہر بین نہیں ہوتا، جیسے اخباری ہوتے ہیں، بس وہ نص کے لفظوں میں الجھے رہتے ہیں، حالانکہ اس میں لطافت پائی جاتی ہے، اس میں قرائن پائے جاتے ہیں۔ عقلی طور پر تدبر کا حکم دیا گیا قرآن و سنت میں، بہت زیادہ اس سے استفادہ ہو سکتا ہے اگر علم اصول کی روشنی میں وہ بحث کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے علم اصول فقہ کی مباحث کی تقسیم ہوتی ہے مباحث الفاظ، جو قرآن و سنت میں آنے والے الفاظ کے مدلول و معنی اور ظواہر کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ صیغہ امر کا معنی، صیغہ نہی کا معنی، اور مستقل بحثیں ہیں۔ اس میں ایسی ایسی علمی بحثیں ہیں جن میں نہایت دقیق طریقے سے فلسفہ بھی موجود ہے۔ وعظ کی اقسام 4 اقسام ہے، کچھ ممکن ہے، کچھ ناممکن ہے، اور اسی طرح اس میں جو ہے مشتقات کی بحث ہے، اور واضح الفاظ عام کے لیے ہے یا صحیح کے لیے، تو ان کو بغیر فلسفے اور بغیر منطقی دقت کے حل نہیں کیا جا سکتا۔ میں واضح طور پر یہ خلاصہ بیان کر لوں، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، غلط صحیح اپنی جگہ، لیکن یہ وہ چیز ہے جو علم اصول فقہ کے جو جید علماء ہیں، حوزات علمیہ کے جناب علی درجہ اول کے علماء ہیں، ان کی بحثوں کا خلاصہ ہے۔ مباحث عقلیہ، اس میں احکام کے لوازم کی بحث کی جاتی ہے، اگرچہ کہ وہ لفظ کا مدلول نہ ہو۔ مثلا ایک بحث ہوتی ہے اذا حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، آیا احکام عقل اور احکام شرع میں ملازمہ پایا جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اخباری تو منکر ہے اس کے، وہ عقل کی حجیت کے منکر ہیں، تو ملازمہ کے بھی منکر ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ لیکن بحث یہ ہے کہ یہی لوگ عقائد میں تو قائل ہوتے ہیں، عقل درک کر سکتی ہے حسن افعال کو، حسن کو بے عقلی کے یہ قائل ہوتے ہیں، حالانکہ حسن کو بے عقلی کیا ہے کہ جب عقل اس کو درک کرے گی تو حسن کو بے عقلی ہوگا، نہیں تو فی نفس ہی ہوتا رہے۔ اگر عقل اس کو درک نہیں کر سکتی تو پھر اس کا فائدہ نہیں۔ جب عقل اس کو درک کرتی ہے تو آیا شارع کے نزدیک وہ حجت ہوتا ہے، نہیں تو یقیناً وہ حجت ہوگا۔ شارع رئیس الوکلا ہے تو ملازمہ آ جاتا ہے کہ جب ایک حکم عقل لگاتی ہے مستقلاً تو شرع بھی اس کو مانتا ہے۔ پھر بعض اوقات مقدمۃ الواجب کی بات ہے، نہی یا ایک چیز کا وجوب اس کی زید سے حرمت کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں، اجتماع امر و نہی، ایک ہی چیز پر ایک ہی وقت میں امر بھی ہو نہیں بھی ہو، نہایت اہم بات ہے۔ قدیم ایام سے علامہ کلینی، فاضل بن شاہزان، بڑے بڑے علماء اس میں اپنا نظریہ دے چکے ہوں۔ یہ خالص عقلی اور فلسفی بات ہے، ورنہ سوچا ہی نہیں جا سکتا ایک ہی وقت پر ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز پر ایک ہی وقت میں امر بھی اور نہیں بھی ہو۔ تو اس کی مثال پہلے سوچنی چاہیے، پھر اس کے بارے میں علمی مباحث کرنی چاہیے۔ مباحث حجت، جن میں دلیلوں کی حجیت اور دلیلیت کی بات کی جاتی ہے، جیسے قرآن کے ظواہر کی حجیت۔ قرآن تو محفوظ ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن جو اس میں الفاظ پائے جاتے ہیں، ایک مرتبہ نص ہے، چلو اس کو بھی لے لیں، لیکن ایک مرتبہ اس کے معنی میں چند احتمال پائے جاتے ہیں، ایک احتمال میں اور ایک معنی میں وہ زیادہ ظہور رکھتا ہے، تو آیا وہ حجت ہے یا نہیں؟ یہاں پر اخباری علماء جو ہیں ظہور قرآن کی حجیت کے منکر ہیں۔ علامہ جعفر سبحانی اپنی موجز میں، جو کہ اب اصول فقہ سے پہلے پڑھائی بھی جاتی ہے، تو فرماتے ہیں اس نظریے کو سن کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جوڑ ہل جاتے ہیں کہ پوری دنیا کے عقلاء کی کلام اور
ان کی بات کو حجت مانا جائے، لیکن خدا کے کلام کے بارے میں عدم حجیت کا نظریہ رکھا جائے۔ اور خبر واحد کی حجیت ہے، اب بہت سارے منکرین خبر واحد بھی گزرے ہیں، تو یہ ساری علمی باتیں ہیں جن پر جو بھی آپ نظریہ بنائیں گے تو اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ حجیت سنت، اجماع و عقل۔ مباحث اصول عملیہ، یعنی اگر حکم واقعی تک پہنچانے والی دلیلیں نہیں ملتی تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر اصولی علماء جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے قواعد کو بناتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، جن کے ذریعے پھر اصل برات ہے یا اصل استصحاب ہے ان سے استفادہ کیا جاتا ہے، جو وظیفہ ظاہری کو مشخص کرتے ہیں۔ ایک اہم ترین بحث ہے تعارض ادلہ کی۔ مباحث تعادل و تراجیح بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جب دلیلوں میں تعارض ہو جائے، پہلے تو ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دلیلوں میں تعارض ہو ہی نہیں سکتا، خدا کے بندے تہذیب اور استبصار فیما اختلف فیہ الاخبار میں واضح طور پر اعتراف کیا گیا اور موجود ہے، تعارض موجود ہے، ایک ہی بات میں مختلف قسم کی دلیلیں ہوتی ہیں، اب ان میں تعارض میں ترجیح کو پیدا کرنا ہے۔ نہایت علمی ترین باتیں وہاں پر موجود ہیں کہ کیسے ورود، حکومت، تخصیص، تخصص، امر اور نہی کو چونکہ واضح ہیں زیادہ ہم نہیں بیان کرتے، عموم و خصوص، ایک مرتبہ ایک عمومی حکم آتا ہے اکرم العلماء، لیکن دوسری مرتبہ لا تکرم الفساق منہم، تو عقلاء عالم تخصیص کر دیتے ہیں عموم کی، کہ اس کی عموم والی دلیل سے بھی مراد وہی ہے جتنا خاص دلیل کے ذریعے ہے۔ اطلاق و تقیید کا عموم خصوص سے یہی فرق ہوتا ہے کہ عموم لفظوں سے ثابت ہوتا ہے اور بالواقع کل اور جمیع کے الفاظ، لیکن اطلاق عدم و تقیید سے ثابت ہوتا ہے، مقدمات حکمت سے ثابت ہوتا ہے۔ اکرم عالمن، یا مثلا ایک مرتبہ کہا ہے صدق، یا کہا ہے اعتق رقبۃ، ایک غلام کو آزاد کر، اب کون سا مومن مراد ہے یا جنالی غیر مومن کو بھی کر سکتے ہیں؟ تو چونکہ تقیید نہیں لگائی تو عقلاء عالم کہتے ہیں کہ اطلاق، اگر تقیید موجود نہیں تو اطلاق سے استفادہ کر سکتے۔ اجمال و مجمل مبین کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ بھی جو ہے نا بعض دلیلیں ہوتی ہیں لیکن مجمل ہے، اس کی دلالت ہی واضح نہیں، تو پھر اس سے کیسے جو ہے استفادہ کر سکتے، اس کے لیے پھر قرائن سے مدد دی جاتی ہے۔ تو باقی مقاصد علم اصول فقہ کی طرف بھی اشارہ ہم نے کر دیا ہے، اور اس کی بڑی جو کتابیں ہیں تاریخ کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہمارے علم اصول فقہ میں اردو زبان میں بھی 200 تک کتابیں ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے، اور بہت زیادہ علمی کام موجود ہیں، اس کو اجتہاد میں بہت اہمیت حاصل ہے۔